هذا الصديق أبو بكر أول من جمع القرآن أول من فتح البلدان أول من صدق وأعان هذا الصديق أبو بكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کیا. وہ اس لیے کہ آپ نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر تن من دھن اور وفاداری کا وہ عالیشان نمونہ پیش کیا جس کی پوری تاریخ اسلامی میں مثال نہیں ملتی. آج جس مقام پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں گے، آج ہم جس مقام پر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں گے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضرور ساتھ نظر آئیں گے. قبول اسلام کے بعد سے لے کر پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اطاعت اور فرما برداری میں وہ مقام حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ قرار دے دیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے صدیق کے لقب سے سرفراز فرمایا. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کے بعد صدیقین کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں ہر مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا نمبر نظر آتا ہے. حتیٰ کہ شیعہ کتب میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا مقام ہے. شیعہ کی کتب میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا مقام ہے. اس کی تائید کے لیے پہلے قرآن پاک کو ہی ہم لیتے ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو لایا صدق کو اور جس نے اس کی تصدیق کی، ایسے لوگ ہی متقی ہیں. جاء بالصدق سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور صدق به سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. شیعہ کی معتبر تفسیر مجمع البیان طبرسی میں بھی اس آیت کے تحت یہی لکھا ہوا ہے کہ جو شخص آیا ساتھ صدق کے، یعنی ساتھ سچائی کے جو شخص آیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جس نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ. اسی طرح ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھی کو کہا ابو بکر غم مت کیجیے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی رسول اور صاحب رسول کہا گیا ہے. یہاں بھی ابو بکر صدیق دوسرے نمبر پر نظر آ رہے ہیں. نماز پڑھانے کی باری آتی ہے تو وہاں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق کا ہی نمبر آتا ہے. جنگ بدر میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کو دوسرے نمبر پر کہا اور پھر یہاں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے بعد خلافت کا تاج بھی ابو بکر صدیق کے سر پر ہی رکھا، اور وفات کے بعد قبر میں بھی ابو بکر صدیق کو دوسرا نمبر ہی ملا. غرض یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ایک ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت عطا فرمائی،
قبر میں بھی رفاقت اور جنت میں بھی رفیق ہوں گے۔ یہ بلند مرتبہ مل گیا جسے مل گیا، یہ بلند مرتبہ مل گیا جسے مل گیا، ہر مدعی کے لیے ایسے نصیب کہاں۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بھائیوں، میں اس شخص کی تعریف کن الفاظ کے ساتھ کروں جن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا اور مسکین بنا کر موت دینا اور قیامت میں مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ آپ کی اس دعا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہنے لگے، اے ابو بکر، تیرا نبی تو مسکینوں والی زندگی پسند کرتا ہے اور تو مسکین نہیں ہے، کیونکہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کبھی کھانے کو ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تیرے پاس تو اس وقت کافی دولت موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا اور تیرے نبی کا ساتھ چھوٹ جائے۔ یہ سوچ کر گھر آئے۔ گھر میں اس وقت 40,000 روپیہ موجود تھا۔ سارے کا سارا آپ نے پکڑا، اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دن میں، کچھ رات میں، کچھ اعلانیہ اور کچھ پوشیدہ چھپا کر خرچ کر دیا، اللہ کے راہ پر دے دیا۔ دامن خالی کر کے کہنے لگے، یا اللہ، مجھے بھی اب اپنے نبی کی دعا میں شریک کر لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس طرح صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اللہ نے نازل کر دی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورۃ البقرہ کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو میرے راستے میں اپنے مال کو رات دن چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ کسی قسم کا غم فکر نہ کریں، میرے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ میں نے ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے اعلیٰ محلات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، مقام غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دیں اور ہم ان کے ایمان کے متعلق چیمگوئیاں کرتے پھرتے ہیں، باتیں بناتے پھرتے ہیں۔ وہ پاک باز شخصیت جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور رسول کی خوشنودی کو سمجھ رکھا تھا، ان کو تو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں، اور ہم جو رات دن خدا اور رسول کی مخالفتیں کرتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب من یقرض اللہ قرضا حسنا آیت اتری تو یہودی کہنے لگے کہ مسلمانوں کا رب فقیر اور محتاج ہو گیا ہے، تبھی تو وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک دن یہودیوں کے مدرسے میں گئے اور ان کو جا کر دعوت اسلام پیش کی اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تورات انجیل میں تم ان کے اوصاف پڑھ بھی چکے ہو، خدا سے ڈر جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے کہا، ابو بکر، تو ہمیں اس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو فقیر بھی ہے اور محتاج بھی ہے اور ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے اور ہمارے سامنے گڑ گڑ آتا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور اس عالم کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا اور فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہودیوں سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں آج تیرا یہ سر قلم کر دیتا، تیرا یہ سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہودی عالم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف دعوت دائر کر دیا، شکوہ کیا، شکایت کر دی کہ اس نے مجھے ہمارے مدرسے میں آ کر مارا ہے، لہذا مجھے بدلہ دلایا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں، گستاخی کی ہے کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے ان کو تھپڑ مار دیا۔ یہودی عالم کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تمہارا کوئی گواہ ہے جس کے سامنے اس نے یہ الفاظ کہے ہوں؟ تمہارا کوئی گواہ ہے جس کے سامنے اس نے یہ الفاظ کہے ہوں؟ یہودی نے اب گواہی یہاں کون دے، سارے کے سارے تو کافر ہیں اور اس یہودی کے طرفدار تھے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ آسمان سے وحی آ جاتی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ابو بکر کا اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو میں آسمانوں پر اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچا ہے اور یہ یہودی جھوٹا ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، بلکہ یوں کہیے کہ کیا ہی شان ہے اس مقدس گھرانے کی۔ بیٹی پر الزام لگا تو اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ عائشہ سچی ہے، اور یہاں ابو بکر کی شہادت دینا پڑی تو پھر بھی خود شہادت دی کہ ابو بکر سچا ہے۔ باپ صدیق اور بیٹی صدیقہ، خدا اور رسول کے اس دیوانے کو صدیق کا لقب ایسے ہی تو نہیں مل گیا، آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ اور کون سی وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بلا سوچے سمجھے لبیک کہہ دیا اور زبان نبوت نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب شب معراج مقام ذی طویٰ پہنچے تو جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جب میں اپنے معراج کا قصہ لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ انکار کر دیں گے کیونکہ یہ واقعہ حیران کرنے والا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ کے معراج کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ چنانچہ میری محترم ماں اور بہنوں ایسے ہی ہوا، آپ کے معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ دیکھیے تاریخ الخلفاء، یہی حافظ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بحوالہ طبرانی حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر کی شخصیت ایسی محترم شخصیت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق رکھا، اور نماز میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ شیعہ کی مستند کتاب تفسیر قمی بھی اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس کے تحت بروایت حضرت امام جعفر لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام غار میں تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں جعفر اور اس کے ساتھیوں کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دریا میں کھڑی ہے، اور میں انصار مدینہ کو بھی دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی دکھلا دیجئے، تو آپ نے فمسح علی عینیہ، تو آپ نے حضرت ابو بکر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو حضرت ابو بکر کو بھی وہ سب نظر آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا تو صدیق ہے، اور آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس شخصیت کو قرآن مجید صدیق کہہ رہا ہو، احادیث صدیق کہہ رہی ہوں، اور شیعہ کی کتب بھی صدیق کہہ رہی ہوں، ان کا کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہوگا۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نبوت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مقام صدیق ہے۔ پوری کائنات بھی اگر اکٹھی ہو جائے تو وہ مل کر بھی
حضرت ابو بکر صدیق کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹی ہوئی تھی، چاند ستارے چمک رہے تھے۔ میں نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، این حسنات ابی بکر، میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انما جمیع حسنات ابو بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ انما جمیع حسنات عمر کحسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ کاش میری پوری زندگی کے عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر ہو جائیں۔ فرمانے لگے رات تو وہ ہے جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ جب آپ غار کے قریب گئے اور داخل ہونے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں، آپ اس میں داخل مت ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں، کیونکہ فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر نقصان پہنچانے والی کوئی چیز اندر ہوئی غار میں تو وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے اور آپ محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے اور اس میں جھاڑو دی، پھر انہوں نے غار میں کچھ سوراخ دیکھے جن کو آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان کے بند کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں رکھ دیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ جب اندر تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی زہریلی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈس لیا۔ باوجود سخت تکلیف پہنچنے کے صبر کر کے بے حس و حرکت بیٹھے رہے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں کوئی خلل واقع نہ ہو، مگر شدت تکلیف سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر گرے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ابو بکر رو رہے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر لگایا تو درد اس طرح غائب ہو گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دن وہ ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال فرمایا تو عرب کے کچھ لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ کے اونٹ کی ایک رسی بھی رد کریں گے، نہیں دیں گے، تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اے خلیفہ رسول، لوگوں سے الفت و موافقت کرو اور نرمی سے کام لو۔ تو ابو بکر کہنے لگے اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے سخت تھے کہ اسلام میں داخل ہو کر ذلیل ہو گئے ہو، مطلب یہ تھا کہ پست ہمت ہو گئے ہو۔ یاد رکھو وحی منقطع ہو گئی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، جب تک میں زندہ ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، حضرت عمر فاروق کی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے کر حضرت ابو بکر کی صرف ایک دن
اور ایک رات کی نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا ہے، کاش وہ مجھے مل جائے، مجھے بھی مل جائے۔ احادیث اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ہر مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظر آئیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی ایسے پیچیدہ مسائل جن میں صحابہ کرام الجھ جایا کرتے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا حل فرما دیا کرتے تھے، ان کو حل کر دیا کرتے تھے۔ مثلا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر جب صحابہ کرام کے ہوش و حواس اڑ گئے اور عقلیں جو تھیں وہ جواب دے گئیں، اور حضرت عمر فاروق نے کہنا شروع کر دیا، واللہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی ھذا، کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی حالات پر کنٹرول کیا، نہایت عقل مندی سے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ تم میں سے جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد بھی خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر گیا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ گویا کہ ابوبکر صدیق نے اس آیت کو پڑھ کر ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام اس آیت کو سن کر چونک پڑے اور ایسے معلوم ہوا جیسے کہ یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، پہلے نازل ہی نہیں ہوئی اور اب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے یہ آیت سن کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، کھڑے رہنے کی طاقت ہی نہیں رہی اور میں زمین پر گر پڑا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ آج بھی کئی اس قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس خطبے پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی صحابی بھی اس عقیدے کے خلاف ہوتا تو وہ فوراً اٹھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا۔ تمام صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر صدیق کے خطبے پر خاموشی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میرے اور آپ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ تمام صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیر سبیل المومنین کے تحت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، میں عرض کر رہی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خدا داد صلاحیت سے خطبہ ارشاد فرما کر حالات پر کنٹرول کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں آپ کے دفن کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، کسی نے کہا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کسی نے مسجد نبوی میں دفن کرنے کا مشورہ دیا، اور کسی نے کہا کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے۔ کسی رائے پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمانے لگے، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، ما قبض اللہ نبیا
إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتا ہے، لہذا آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں آپ فوت ہوئے ہیں۔ دیکھیے مشکات میں اور ترمذی میں۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یہ اختلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انصار نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین نے کہا ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے۔ اس اختلاف کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی دور کیا، فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنا ہے، الائمۃ من القریش، خلیفہ قریشیوں میں سے ہوگا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اپنے اختلاف کو پس پشت ڈالتے ہوئے حدیث رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر کے قریشیوں میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے میں سے سب سے بہتر سمجھتے ہوئے خلیفہ منتخب کر کے بیعت کر لی۔ میری بہنوں اور میری ماؤں، میرا ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے نازک سے نازک مرحلے کو بھی بڑے احسن طریقے سے سمیٹ لیا اور کسی قسم کا جھگڑا نہیں پیدا ہونے دیا۔ اس قسم کے اور بھی بے شمار مسائل ہیں کہ جن کا صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے میں حدیث رسول پیش کر دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر صحابہ کرام اتنے گھبرائے کہ بعض کے دلوں میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان غم زدہ لوگوں میں سے تھا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں بھی ان غم زدہ لوگوں میں سے تھا۔ ایک دن نہایت پریشان مغموم بیٹھا ہوا تھا، مجھے اپنا ہوش نہیں تھا کہ حضرت عمر میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کہا، مگر میں نے ان کا سلام نہیں سنا۔ میرے سلام کا جواب نہ دینے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر میری شکایت کر دی کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کہا ہے اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عمر فکر نہیں کرو، چلو ہم دونوں ہی جا کر ان کو پوچھتے ہیں کہ تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ چنانچہ وہ دونوں آتے ہیں اور آ کر حضرت عثمان کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے عثمان، ما حملک الا ترد علی اخیک عمر سلامہ علی اخیک عمر سلامہ، تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، عثمان کہتے ہیں، میں نے کہا انہوں نے مجھے سلام کہا ہی نہیں ہے تو جواب کیسے دیتا؟ حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں نے سلام کہا ہے مگر انہوں نے جواب نہیں دیا، عثمان نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان کہنے لگے، مجھے تمہارے گزرنے اور سلام کہنے کا علم ہی نہیں ہوا، میں نے تمہارا سلام سنا ہی نہیں۔ میری بہنوں دیکھ لیجئے ان لوگوں میں کتنی محبت اور اخوت تھی، اتنی بات بھی گوارا نہیں تھی کہ ہمارے سلام کا کوئی جواب نہ دے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا، آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی کو سلام نہ کریں یا کسی کے سلام کا جواب نہ دیں تو کہتے ہیں چلو اس طرح تو اسی طرح صحیح، اور اس کے اوپر اتنی تھی باتیں کرتے ہیں، نہیں بولتے تو نہ صحیح، میں بھی ان کو اب کبھی سلام نہیں کروں گی۔ مگر یہ نہیں ہوا، بلکہ جا کر انہوں نے کیا کیا؟ خلیفہ وقت کو شکایت کر دی کہ میں نے سلام کیا عثمان کو اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج کل کا کوئی بادشاہ ہوتا تو کہتا چلو دفع کرو، تم بھی سلام مت کرنا، یا کہتا لاؤ اس کو میرے پاس پکڑ کر، مگر ایسے نہیں کیا، بلکہ دونوں خود چل کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان غنی انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سلام کیا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، عثمان تم سچ کہتے ہو، تم کسی فکر میں بیٹھے ہوں گے
کہ تمہارے پاس سے یہ سلام کہہ کر گزرے تو تمہیں اس کا علم نہیں ہوا؟ حضرت عثمان کہنے لگے ہاں واقعی بات تو یہی تھی، میں ایک فکر لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے وہ کیا فکر تھی جس نے تمہیں اتنا مشغول کر دیا؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اور ہم یہ ان سے نہیں پوچھ سکے، یہ ہم ان سے سوال نہ کر سکے کہ کس امر سے کس کام سے نجات ہوگی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے عثمان فکر مت کرو، اس بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بے ابی انت و امی احق بہا، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ہی یہ سوال پوچھنے کے زیادہ حقدار تھے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے جس سے نجات ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا وہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا تو اس نے انکار کر دیا، رد کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ کلمہ توحید ہے۔ دیکھ لیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پریشان تھے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا کر ان کو مطمئن کر دیا۔ میری بہنوں، ہم نے بھی اپنی نجات کے بارے میں کیا کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک باز شخصیتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے تھے، ان کو اتنی فکر ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آئیے ہم بھی کچھ اس قسم کے اعمال کریں جن سے کل قیامت والے دن ہماری بھی نجات ہو جائے۔ تو میری بہنوں میں عرض کر رہی تھی کہ صحابہ کرام میں سے جو مقام ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے بعد کون شخص سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون شخص بہتر ہے؟ تو فرمایا عمر۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم میرے غار کے ساتھی ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، قرآن پاک بھی ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرتا ہے، حدیث رسول بھی ابو بکر کے فضائل بیان کرتی ہے، اور شیعہ کتب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی شہادتیں دیتے ہیں۔ تو پھر کون سا ایسا امر مانے ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے دل سے بغض صحابہ نہیں نکالتے؟ آئیے دو چار اور احادیث آپ کے سامنے پیش کروں جن سے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ذرا اچھی طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ سب صحابہ خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرا روزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کسی نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے ہاں میں نے کی ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، تو میں مسجد میں آتے ہوئے ان کی عیادت کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں نے کھلایا ہے یا رسول اللہ۔ صبح جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو میرے بیٹے عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، اتنے میں ایک فقیر نے سوال کیا تو میں نے وہ روٹی لے کر اس سائل کو دے دی۔ میری بہنوں، نیکی کے جس میدان میں آپ نظر ماریں گے صف اول میں ابو بکر صدیق ہی نظر آئیں گے۔ روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر نے۔ مریض کی عیادت کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے۔ مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں اتنی ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنتی ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔
کہ اے خدا کے بندے مجھ میں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ اکبر، وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو جنت کے تمام 8 دروازے پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر تم ان لوگوں میں سے ہی ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غمگسار اور جانثار صحابی کی زندگی میں بھی کبھی آپ سے جدا نہ ہوا اور موت کے بعد بھی آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہ ہو سکا، ہر روز لاغر و نحیف ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کسی نے بطور تحفہ گوشت بھیجا جس کو آپ اور حارث بن کلدہ کھانے لگے۔ یکایک حارث نے اپنا ہاتھ جوتا کھینچ لیا اور کھانے سے رک گئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین اسے مت کھائیں کیونکہ مجھے اس میں زہر کی ملاوٹ کا شبہ ہو رہا ہے، اور زہر بھی وہ ہے جس کا اثر 1 سال میں نمایاں ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اور آپ 1 سال کے اندر اندر ایک ہی دن فوت ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا مگر اسی دن سے نڈھار رہنے لگے۔ یہ 7 جمادی الاخر پیر کے دن آپ نے غسل فرمایا۔ سردی بہت تھی لہذا آپ کو بخار ہو گیا اور طبیعت بہت کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں جا سکے۔ حضرت عمر فاروق کو بلایا اور فرمایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ نماز پڑھائیں۔ بعض صحابہ نے حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کسی طبیب کو بلا کر آپ کو دکھا دیں۔ کہنے لگے کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ طبیب نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ فرمانے لگے وہ کہتا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ انتقال سے کچھ دن پہلے ارشاد فرمایا کہ بیت المال سے جو وظیفہ آج تک میں نے وصول کیا ہے اس کا حساب لگایا جائے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل رقم 6000 درہم بنتی ہے۔ فرمانے لگے میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ چنانچہ اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور 6000 درہم بیت المال میں جمع کرا دیے گئے۔ جب ادائیگی ہو چکی تو فرمایا تحقیق کرو کہ خلافت قبول کرنے کے بعد جب سے میں خلیفہ بنا ہوں اس کے بعد سے میرے مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ 3 چیزوں کا اضافہ ہے۔ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے، تیز کرتا ہے۔ ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے اور ایک 1.25 روپے کی چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دینا۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، ذرا اندازہ تو لگائیے کہ یہ کون سی شخصیت ہے جو سوچ رہی ہے کہ موت سے پہلے پہلے سارا حساب بے باک کر دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فوت ہو جاؤں اور میرے ذمے رعایا کے کچھ حقوق یا مسلمانوں کے بیت المال کا کوئی پیشہ رہ جائے۔ آج ہے کوئی ایسا آدمی ہم میں سے جو اس قسم کی مثال پیش کر سکے؟ یا ہے کوئی بادشاہ جو قوم کا روپیہ قوم کی امانت سمجھ کر خرچ کرے؟ آج تو قوم کا لاکھوں اور کروڑوں روپیہ میلوں پر، نمائشوں پر، میلوں پر، جو میلے لگتے ہیں میلوں پر، نمائشوں پر اور کلموں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ دل میں ذرا جتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کا ایک ایک حساب دینا پڑے گا۔ تو خیر میری بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انتقال کے دن آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا پیر کا دن۔ فرمانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس دن رحلت فرمائی تھی؟ کہا گیا پیر کے دن ہی۔ فرمانے لگے کہ میری آرزو بھی یہی ہے کہ اسی دن ہی رخصت ہو جاؤں۔ فرمایا اے عائشہ اگر میں آج رات تک فوت ہو جاؤں تو میرے دفن میں کل تک تاخیر نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر لوں۔ فرمایا کہ میری قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے ساتھ بنائی جائے۔ پھر پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟
کہا گیا کہ 3 کپڑوں میں، فرمایا کہ میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ابھی ہیں ان کو دھو لیا جائے اور 1 چادر اور لے لی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد مندانہ الفاظ میں عرض کیا، ابا جان ہم اتنے غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا کہ بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت تو نئے کپڑوں کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، اور اگر میں خدا کی نگاہ میں نیک ہوں گا تو پھر ان چادروں میں ہی میری عزت کی جائے گی، اور اگر گناہ گار ہوا تو یہ نئی چادریں مجھے خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے ابا جی کے سراہنے بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، غم آلود اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کچھ اشعار پڑھتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ بہت سی نورانی صورتیں ایسی ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں، وہ یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شعر کو سنا تو آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، میری بیٹی یہ شان تو صرف نبی علیہ السلام کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ دوسرا شعر کہتی ہیں کہ قسم ہے تیری عمر کی، جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے تو زر و مال جو ہے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ فرمانے لگے اس طرح نہیں کہو بلکہ اس طرح کہو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، کہ موت کی بے ہوشی برحق ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نزا کے وقت میں نے یہ شعر بھی پڑھا اور تیسرا شعر پڑھا، ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے، ہر ایک پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی اس طرح نہیں بلکہ حق بات تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، کہ موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے، یہ وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ فرمانے لگے رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان کر کے موت دینا اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل کر لینا۔ انہی الفاظ پر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم جاودانی کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جسم اطہر پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر مبارک نبی علیہ السلام کے کندھے مبارک کے برابر ہو، کندھے کے برابر آپ کا سر ہو۔ پھر حضرت عمر، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے میت کو آغوش لحد میں اتارا اور ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اجل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، یوں تو فضائل ابو بکر کے فضائل جو ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کے لیے اگر پوری زندگی بھی بیان کرنا پڑے تو بیان نہیں ہو سکتے۔ اگر دفتروں کی دفتریں، کاپیوں کی کاپیاں بھرتی جائیں، کتابوں کی کتابیں لکھتی جائیں آپ کے فضائل سے تو پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ پاک باز شخصیت جس کی تعریف قرآن پاک اور احادیث رسول کر رہی ہوں، میری کیا مجال ہے کہ میں ان کو کما حقہ ادا کر سکوں۔ بس ان کے مقام کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رکھا، دنیا ہو یا آخرت۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام پیر والے دن فوت ہوئے، ابو بکر صدیق بھی پیر کو فوت ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہوئی۔ حوض کوثر پر بھی دوسرا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مقام صدیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر نشر جو ہے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔